السلام علیکم ٹو آل مائی فرینڈس. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا تھم میل میں کہ آج ہم ایک بہترین بیوٹیفل ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں. تو میں نے خود بھی ایز اے اسٹوڈنٹ بہت بار یوٹیوب پہ سرچ کیا اس کوشچن کو کہ کشمیر کو آخر کیوں بھیجا گیا، سولڈ کیوں گیا. تو میں نے اس پہ کوئی بھی خاص جواب نہیں پایا جس سے میں سیٹسفائی ہو جاؤں. تو کچھ سورسز کو کلیکٹ کر کے میں نے آخر کار اس کوشچن کا ایک آتھینٹک آنسر ڈھونڈا ہے. تو میں نے سوچا ہے کیوں نہ آپ سب لوگوں کو جو بھی یہ پرابلم فیس کر رہے اس کوشچن کے بارے میں، آپ سب کو اس کوشچن کے بارے میں ایک انفارمیشن دے دوں. تو یہ ایک انفارمیٹیو لیکچر بھی رہے گا آل کشمیریز کے لیے. تو چلو ہم اس کو اچھی طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہ دیکھنے سے پہلے کہ کشمیر کو آخر کیوں بھیجا گیا، اس سے پہلے ہمیں کچھ سکھس اور انگریزوں کی ریلیشن کو سمجھنا ہوگا اچھے سے. سکھس کے اندر جو سکھ کنگڈم کا فاؤنڈر تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ، تو وہ بہت ہی اسٹرانگ رولر تھا. لیکن جو ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سکھس کے انڈر کوئی بھی پاورفل رولر نہیں رہتا ہے، جس کی وجہ سے سکھ کنگڈم میں کچھ چھوٹے چھوٹے رولر ارائز ہوتے ہیں. تو وہی 11 دسمبر 1845 کو وہی رولر پینیٹریشن کرتے ہیں ریور ستلج کی طرف سے. جو ریور ستلج کا سارا ایریا ہے پنجاب کی طرف سے، اس کو وہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو انگریز ہوتے ہیں ان کو وہ بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے. کیوں برا لگتا ہے؟ کیونکہ جو انگریز نئے نئے آئے تھے انڈیا میں، انہوں نے اپنا وہ سارا ڈیرا وہی پر ڈالا تھا، تھوڑا بہت وہی ستلج کے جو ستلج ریور تھا اسی پہ کچھ اپنا ڈیرا ڈالا تھا. وہ وہاں رہ رہے تھے، ان کی آرمی بھی وہاں رہتی تھی. تو انگریزوں کو لگا کہ اگر سکھس نے وہاں پر پینیٹریٹ کیا، اگر سکھس نے اس ایریا کو اوکیپائی کیا تو ہم کو یہاں سے جانا پڑے گا. اوپر سے انگریزوں کا کنٹرول خاص انڈیا پہ نہیں تھا. تو اسی کی وجہ سے انگریزوں اور سکھس کے درمیان میں ایک لڑائی شروع ہوئی، جس لڑائی کا نام ہے فرسٹ اینگلو سکھ وار، جو کہ 1845 میں سٹارٹ ہوا اور 1846 میں ختم ہوا. تو یہ فرسٹ اینگلو سکھ وار ایک مین ریزن رہتا ہے کشمیر کو بھیجنے کے پیچھے، کہ کشمیر کو آخر بھیجا کیوں گیا. یہ ایک بہت ہی مین ریزن رہتا ہے اس کوشچن کے پیچھے. اگر یہ فرسٹ اینگلو سکھ وار نہ ہوتا تو کشمیر کو بھی اس ٹائم نہیں بھیجا جاتا. تو ہمیں پہلے اسی کوشچن کو یہ اچھے سے سمجھنا ہوگا کہ فرسٹ اینگلو سکھ وار جو 1845 میں ہوا اور 1846 میں اینڈ ہوا، یہ کیسے ہوا اور اس کے اثرات کیا پڑے، جس کی وجہ سے کشمیر کو بھیجنا پڑا کس کی طرف؟ گلاب سنگھ کی طرف. تو جو فرسٹ اینگلو سکھ وار ہے، دسمبر 1845 میں فرسٹ اینگلو سکھ وار شروع ہوتا ہے. جو برٹشرز تھے ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 20 to 30,000 ٹروپس تھے، خالی 20 to 30,000 آرمی مین ان کے پاس تھے. بٹ جو پنجاب کا کنگڈم تھا وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ تھا ایز کمپیئر ٹو انگلش کنگڈم، ایز کمپیئر ٹو ایسٹ انڈیا کمپنی. اس ٹائم پنجاب کے رولرز تھے، ان کے پاس اس ٹائم کم سے کم 50,000 مین آرمی مین تھے. اور اس فرسٹ اینگلو سکھ وار میں جو سکھس کے کمانڈر تھے اس میں تھا لال سنگھ اور تیجا سنگھ. یہی لال سنگھ اور تیجا سنگھ 50,000 ٹروپس ہونے کے باوجود بھی جنگ ہار جاتے ہیں انگریزوں سے، کیونکہ یہی دو لوگ لال سنگھ اور تیجا سنگھ اپنی سکھ آرمی سے غداری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے برٹشرز سکھس کو کچل دیتے ہیں.
ان کی آرمی کم تھی، بٹ جو ہی غدار نکلتے ہیں سکھ کے آرمی سے، لال سنگھ اور تیجا سنگھ، اس کی وجہ سے کنٹینیو سکھز 5 بیٹلز فرسٹ اینگلو سکھ وار میں ہارتے ہیں۔ فرسٹ بیٹل ہوتی تھی دسمبر 1845 میں مکڑی میں، وہ بھی ہار جاتے ہیں۔ دوسری فیروز شاہ میں بھی ہار جاتے ہیں، بدلوالا میں بھی ہار جاتے ہیں، علی وال میں بھی ہار جاتے ہیں، اور لاسٹ بیٹل جو ہوتے ہیں سیبرون میں فروری 10 1846 وہ بھی ہار جاتے ہیں سکھ آرمی ان دو لوگوں کی جو انہوں نے غداری کی تھی اسی کی وجہ سے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، جو ہی فرسٹ اینگلو سکھ وار سکھز نے ہارا تو لاہور جو سکھ ٹیریٹری مین سکھ ٹیریٹری تھی وہ انگریزوں کے ہاتھ بنا فائٹ کیے، پھر ان کو لاہور کو جیتنے کے لیے کوئی بھی فائٹ نہیں کرنی پڑی، کیونکہ جو سکھ آرمی تھی وہ ویک ہوئی تھی، ان کے پاس اتنا طاقت نہیں رہا تھا اب کہ وہ دوبارہ سے انگریزوں کو ٹکر دے۔ جو سکھز نے جو ہی بیٹل ہاری انشنٹ ٹائم میں، پاسٹ ٹائم میں، میڈیول ہسٹری میں یا انشنٹ ہسٹری میں اکثر یہی ہوتا تھا، جب بھی کوئی کنگڈم آپس میں، جب دو کنگڈموں کے بیٹوین بیٹل ہوتی تھی، جب ایک کنگڈم ہارتا تھا تو ان کے بیٹوین ایک محد ہوتی تھی، اس محد کو ہم ٹریٹی بولتے ہیں۔ تو جب لاہور کے کنگڈم نے بیٹل کو ہارا تو انگریزوں اور سکھز کے درمیان ایک ٹریٹی ہوئی، جس ٹریٹی کو ہم بولتے ہیں ٹریٹی آف لاہور، جو کہ 8 مارچ 1846 کو ہوئی، جس کی وجہ سے سکھز کو جو بھی وار میں جو جنگ ہوا، جو بھی نقصان انگریزوں کا ہوا جنگ میں، جو بھی نقصان تھا وہ سکھز کو بھرنا پڑا۔ ٹریٹی میں یہی محد ہوتا ہے کہ جو سکھ آرمی ہے، جو لاہور کا کنگڈم ہے، وہ انگریزوں کو ایز فرسٹ 1 کروڑ روپیہ نقد دے گی، کیونکہ جو بھی نقصان ہوا تھا وار میں، چاہے وہ انگریز آرمی مین مرے تھے یا ان کا کچھ جائیداد واداد وہ لوٹ گیا تھا، وہ سب اس کا سب ان کو بھرنا تھا، تو جس کی وجہ سے 1 کروڑ روپیہ انگریزوں کو لینا تھا سکھ سے۔ لیکن سکھ آرمی بہت ہی زیادہ ویک ہوئی تھی اس ٹائم، اور سکھ آرمی کے پاس کوئی بھی پیسہ اس ٹائم نہیں تھا، 1 کروڑ روپیہ سکھ آرمی کے پاس نہیں تھا۔ تو سکھ آرمی جو سکھز کا لیڈر اس ٹائم ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس نہ پیسہ ہے نہ کچھ، تو کیوں نہ ہم جموں اینڈ کشمیر ٹیریٹری کو انگریزوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو وہ انگریزوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں انہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ہم آپ کو ایک ٹیریٹری دے سکتے ہیں جو کہ جموں اینڈ کشمیر ہے۔ تو انگریز چھپکے سے اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جب انگریز ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو، تو کچھ دن ہونے کے بعد انگریز یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو انہوں نے جو ایریا دیا وہ ہمارے کسی بھی کام کا نہیں ہے، کیونکہ پہلے سے ہی جموں اینڈ کشمیر انڈیا کے راستوں سے کٹ ہوا ہے، دوسرا وہاں پر کنٹینیوسلی ریشیا کی طرف اٹیکس آتے ہیں، تیسرا وہاں افغانستان کی طرف سے بھی اٹیکس آتے ہیں، تو ہم کتنی ٹیریٹری پہ نظر رکھیں گے؟ اور جو برٹش آرمی تھی وہ بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، اسی لیے برٹش آرمی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جموں اینڈ کشمیر کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، ہم خالی اس کے پیسے لیں گے۔ تو برٹش آرمی کام کرتے ہیں، وہ مہاراجہ گلاب سنگھ کو بلاتے ہیں، جو کہ ڈوگرا رولر ہوتا ہے۔ وہ مہاراجہ گلاب سنگھ پہلے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے اندر ایک آرمی کمانڈر ہوا کرتا تھا، پھر وہ ڈوگرا سلطنت کا رولر بنتا ہے، تو برٹش آرمی اسی مہاراجہ گلاب سنگھ کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں آپ ہم سے جموں اینڈ کشمیر لے لو، اور ہمیں اس کے بدلے آپ 75 لاکھ روپیز دے دو۔ اس ٹائم 75 لاکھ اس ٹائم برٹش مہاراجہ گلاب سنگھ اس بات کو اچھے سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ جموں اینڈ کشمیر کو لیتے ہیں اپنے پاس، اور برٹش آرمی کو 7.5 ملین نانک شاہی روپیز دیتے ہیں، جو کہ 75 لاکھ روپیز کے ایکول ہوتا ہے۔
तो यही एक वजह थी कि कश्मीर को आखिर क्यों सोल्ड किया गया। तो उसके बाद कश्मीर का राजा महाराजा गुलाब सिंह बनता है, और बाद में यही महाराजा गुलाब सिंह कश्मीर का ये फाउंडेशन स्टोन रखता है। तो उसी महाराजा गुलाब सिंह को बाद में फाउंडर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कहा जाता है। तो यही एक मेन रीज़न था कि कश्मीर को आखिर क्यों भेजा गया गुलाब सिंह को, या कश्मीर को आखिर क्यों खाली 75 लाख रुपीज़ में ही भेजा गया। तो आई होप मैं समझता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो समझ आया होगा कि मेन रीज़न क्या था कश्मीर को भेजने के पीछे से। और जो गुलाब सिंह होता है वो कश्मीर को ब्रिटिशर्स से लेता है। वहाँ पर भी एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि मार्च 1846 में होती है। उस ट्रीटी ऑफ अमृतसर को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मेरा मकसद इतना ही था कि कश्मीर को आखिरकार क्यों सोल्ड किया गया है महाराजा गुलाब सिंह को। तो आपका सपोर्ट होना चाहिए कि आगे आगे जो भी कश्मीर हिस्ट्री के रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है, जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो कश्मीरी एटलीस्ट एक कश्मीर में रहने वाले को पता होना चाहिए। तो एक एक करके जो जितना मैंने पीजी करने तक समझा है उतना मैं आप सब लोगों को समझाऊंगा। और इससे आगे भी जो भी सेमेस्टर्स में हमें कश्मीर हिस्ट्री रहती है या इंडियन हिस्ट्री रहती है, तो जो भी मेन टॉपिक्स है कश्मीर हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड, वो एक एक करके मैं सारे आपके साथ डिस्कस करूंगा। चाहे आप 10th 12th या कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत कुछ 50-70% ये फील आना चाहिए कि हाँ, मैं अब कश्मीर हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री जो टॉपिक है उसके मुताबिक कुछ लिख सकता हूँ। तो आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो थैंक्स, मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। थैंक्स।